بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے آپ کے نبی، ہمارے نبی، پوری کائنات کے رحمت للعالمین کا بتایا ہوا وظیفہ، جو کہ اللہ کے آسمانوں کا خاص وظیفہ ہے، عرش برین سے یہ نازل ہوا۔ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو پڑھ کر اس سے استفادہ حاصل کیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، جب بھی آپ کو کسی قسم کی مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، پیسوں کی کمی ہو، گھر کے اندر کوئی ناچاکی ہو، بچوں کے معاملات ہوں، کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہو، تو بجائے کہ تم بتوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور ان کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھو، یہ سب مخلوق ہے، ایک خالق ہے جو اللہ کی ذات ہے، یہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، یہ مخلوق آپ کی مدد نہیں کر سکتی، مدد کرنے والی ذات فقط ایک اللہ کی ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مجھے دکھ ہو، سکھ ہو، کوئی بھی حالت ہو، میں سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پکارتا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی جو زندگی تھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اگر ہم اس نبی کی بات کو چھوڑ کر آج کے اس دور کے اندر ہم پیروں کے پیچھے لگ جائیں اور لوگوں کے پیچھے لگ جائیں اور مجذوبوں کے پیچھے لگ جائیں اور وہ جو بات کہیں وہ اللہ کی جانب جانے کی بجائے لوگوں کی طرف وہ متوجہ کریں، تو یہ ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی، کیونکہ ہمارے سامنے جو نقشہ ہے، ہمارے سامنے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی ہے، ہمارے سامنے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی جو عبادت ہے، جو ان کا چہرہ ہے، جو ان کا رہن سہن ہے، جو ان کی 63 سالہ زندگی ہماری اس کائنات کے اندر ہمارے نبی نے گزاری ہے، وہ ہمارا دین بھی ہے، وہی ہمارا اول بھی ہے، وہی ہمارا آخر بھی ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اپنائیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم آگے نکل جائیں، تو یہ آپ کی خواب خیالی ہے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اوپر لے کر جانا ہے اور کامیاب ترین لوگوں میں جانا ہے، تو آپ کو آپ کے نبی کے قدموں کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، ان کی باتوں کو سننا پڑے گا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ آج کل آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ انگریز جو تھے یہ آگے کیوں چلے گئے ہیں، مسلمان تو ہم تھے، تو یہ اس چیز کا موازنہ کرنا چاہیے، یہ یقیناً اس کا حق ہے سوال کرنا۔
اور یہ سوال بنتا بھی ہے، مجھے یہ بتاؤ، ہمارے کسی جگہ پر جب محفل ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے یا ویسے ختم ہوتا ہے یا کوئی اور پروگرام ہوتا ہے، تو آخر میں اکثر جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاولوں کی تقسیم لوگ کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، لوگوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ 1 2 3 گھنٹے کا خطاب سننے کے بعد اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی محفل کے اندر شامل ہونے کے بعد لوگوں کی، علماء کرام کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، اپنے نبی کی باتوں کو سننے کے بعد آخر میں ہوتا کیا ہے؟ آخر میں ہوتا یہ ہے کہ دیگوں کا جب سلسلہ ہوتا ہے، پھر لنگر تقسیم ہوتا ہے، چاول شاپروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ تقسیم کرتے ہیں، تو وہ پھر شاپروں کے پیچھے، چاولوں کے پیچھے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی 2 شاپر لے کر جا رہا ہے، کوئی 3، کسی غریب کو ملا ہی نہیں۔ بس ہماری سوچ بس یہاں تک ہے، ہماری سوچ صرف یہاں تک ہے۔ ہم نے آگے سوچنے کی بجائے ہماری سوچ ادھر ہی اینڈ ہو چکی ہے۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جن کو اس کا سبق ملا ہے اور وہ اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر گھر چلے گئے۔ یہ سسٹم ختم کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے ہمارے نبی کی زندگی کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، آج یہ ہماری وراثت تھی، لیکن انگریزوں نے یہاں سے لے کر مسلمانوں کی اس سب محنت کو، اس تاریخ کو، اس علم کو لے کر آج وہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین لوگ بن چکے ہیں۔ ان کے اندر دیکھ لو جھوٹ کتنا ہے، ہمارے مسلمانوں میں کتنا ہے۔ ادھر چوری کتنی ہے، ادھر چوری کتنی ہے، ادھر بد اخلاقی کتنی ہے، ادھر کتنی ہے۔ موازنہ کرو، خود کرو۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو یقین جانیے سب سے اعلیٰ مخلوق وہ ہے۔ صرف کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ میرے نبی کی جو باتوں سے انہوں نے سب کچھ سیکھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور مسلمانوں کو بھی ہدایت دے۔ میں مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو سمجھیں، یہ دنیا کا جو لالچ ہے اس کو چھوڑیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پریشانی آتی تھی، جب بھی دکھ آتا تھا، کسی چیز کی حاجت ہوتی تھی، تو میرے نبی کیا فرماتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ پاک کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا میرے اللہ، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور تیری رحمت کے ذریعے میں فریاد چاہتا ہوں۔ تو یہ میرے نبی کا معمول تھا۔ آج ہم کدھر چلے گئے ہیں؟ آج بھی اگر آپ کسی قسم کا کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، یہ 7 آسمانوں کا خزانہ ہے میرے نبی نے جو بتایا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا اسم اعظم موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے سونے نبی پر صرف 11 مرتبہ درود پڑھ کر اس کو صرف 4 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لو، اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگو۔ مانگ کر دیکھو تو صحیح، اپنے نبی کی زبان پر اعتماد کر کے تو دیکھو۔ اور میرے بھائی، اللہ کے سامنے مانگنا سیکھو، خدا کی قسم آپ کی نسلیں سنور جائیں گی اور ایک نام ہوگا آپ کا۔ آج کیا مسئلہ ہے؟ ہم اپنے نبی کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے اللہ پاک کے بھیجے ہوئے قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ آج گھروں میں پڑا ہوا ہے لیکن سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔